الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سألہ، میرے بندے نے جو مانگا اس کا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اس حدیث میں نماز کہا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نماز سورہ فاتحہ کو کہا ہے، اور جو شخص سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتا اس کی نماز کیسے ہو؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سنت، فرض، وتر، نفل، مقتدی، امام، جماعت، تنہائی، اکیلے، تہجد، قیام اللیل، تراویح، جو بھی آپ کہیں، جس کو نماز کہیں گے وہ نماز بندے اور بندے کے رب کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے، اور وہ نماز ہے سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی، جب بندہ یہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب گنگا کھڑا ہو جائے پیچھے امام کے، امام جانے، اور تو اللہ اس کو جواب دیتا ہے، اللہ اس کو کہتا ہے جو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ اللہ کی تعریف نہیں کرتا، تو اللہ کی طرف سے بھی جواب۔ اب دیکھ لو خوش قسمت کون ہے اور بدقسمت کون، خود ہی فیصلہ کریں۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان کہتے ہیں ہر ایک کے لیے، رحیم اہل علم کہتے ہیں خاص اہل ایمان کے لیے، خاص اہل ایمان، موحدین، توحید پرست کے لیے۔ رحمان ہر ایک کے لیے، پلید کے لیے بھی، پاک کے لیے بھی۔ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میرا بندہ تو میری ثنائیں بیان کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہر جمعے میں ہر قسم کی حمد و ثنا خاص اللہ کے لیے، اس بادشاہ کے لیے، تو وہ پڑھتا ہے جو الرحمن الرحیم، جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، میت کو کیا دیا اس نے؟ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ وَإِذَا قَالَ، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ قال اللہ تعالی،
اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی کہ فیصلہ ہونا ہے ایک دن۔ کس نے موبائل چوری کیے، کس نے پیسے چوری کیے اپنے ساتھی کے، کس نے ایک مسجد کے مال کھایا، کس نے یتیم کے پیسے کھائے، سب فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، سب فیصلہ ہو جانا ہے۔ بڑا سخت دن ہوگا۔ جمعے میں جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ سورج میل پر ہوگا، وہ میل صحابی کہتے ہیں پتہ نہیں مسافت والا میل یا وہ میل جو سرمہ دانی میں وہ سلائی سی جو ہوتی ہے اسے بھی میل کہتے ہیں۔ اتنا سر پر سورج ہو تو کیا حالت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما اور اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ فَإِذَا قال، بس جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جو یا علی مدد مانگتا ہے تو وہ تو خاص مدد نہیں مانگتا اللہ تعالی۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، وہ تو اس کا منکر ہے۔ چلو اکیلے میں تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، پڑھتا ہے ایاک نعبد، عمران خان پڑھتا ہے ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جا بابے فرید کی قبر پہ سجدہ کرتا ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے۔ ایسے جتنے یہ پھرتے ہیں درباری ملا اور ان کے مجاوروں کے، انہیں پتہ ہی نہیں ایک سورہ فاتحہ ہے کیا چیز۔ یہ ہے وہ بندے اور رب کے درمیان، یہ حصہ ہے یہاں سے۔ پہلے اللہ کی تعریفیں، کسی سے بات منانا ہونا تو کہتے ہوتے ہیں ہم قاری صاحب آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے بچوں کو حفظ کرایا، کئی سال سے ہمارے ساتھ ہیں، مہربانی کریں یہ علی میرا بھتیجا آ گیا اس کو ذرا حافظ بنا دیں، بس تو قاری صاحب بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ بندے کو راضی کرنے کے لیے پہلے تعریفیں کرتا ہے اس کے سابقہ کردار کی، جب بندہ اپنے بادشاہ سے مانگتا ہے تو پہلے اس کی تعریفیں کرے نا، اللہ تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، تو سب کچھ دینے والا ہے، تو چار حافظ اور بنا دے یا اللہ، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں، اللہ کی تعریفیں نہیں کرتا، نماز کہتی ٹکرے مار کے جاتا ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حصہ جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، رب کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا نا میں اسے دے دوں گا، پھر دینے کے اس کے اپنے طریقے۔ کئی دفعہ ماں بچے کو فوراً ٹافی دے دیتی ہے اور کئی دفعہ کہتی ہے اچھا دیتی ہوں، وہ شام گزر جاتی، دیتی شیتی کوئی نہیں۔ کہتے بابا موٹر سائیکل لے دو، علی کہتا مجھے موٹر سائیکل لے دو، موٹر سائیکل لے دو، کار لے دو، کہتے اچھا بیٹا لے کے دیں گے۔ وہ روز مانگتا ہے، باپ کیا کہتا ہے انتظار کرتا ہے۔ میں نے ایک اپنے ساتھی کو کہا، ان کا ایک ہی بیٹا ہے ان کا، جوان ہے ماشاءاللہ بادشاہ، میں نے کہا گاڑی پہ دے دو نا چابی، کہتے میں سکھائی بھی نہیں ابھی۔ میں نے کہا سکھائی بھی نہیں ہے، کہتے نہیں ابھی نہیں سکھانی، ابھی بچہ ہے۔ وہ بچہ ہی رہتا ہوتا ہے، باپ کی نظر میں بیٹا بچہ ہی رہتا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اب کچھ سمجھدار ہو گیا تو رب کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب اس نے اللہ کی عبادت کا دعویٰ کیا اور اس عبادت میں 1000 میں سے 999 جھوٹے، 999 قبروں پر پڑے ہوئے، بابوں پر پڑے ہوئے، پیروں فقیروں پر پڑے ہوئے۔ کامیاب کون ہے؟ اہل حدیث، وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ عبادت کا جب مسئلہ آتا ہے کہتے ہیں بھائی نہیں، سارے بابوں کی چھٹی، مدد مانگتے ہیں تو صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد ہماری مسجد سے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ 25 سال ہو گئے، کبھی سنا آپ نے؟ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علی سے مانگتے ہیں؟ ہم نہیں مانگتے، ہم علی کے مالک سے مانگتے ہیں، کیونکہ علی بھی انہی سے مانگتے رہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، جو مانگا اس کا۔ اب بندہ کیا مانگتا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم فإذا قال، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو پھر کیوں مانگتے ہیں اللہ سے سیدھے راستے؟ جب آپ سیدھے راستے، آپ کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم درباری نہیں ہیں، تو پھر اللہ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ رب قسم کھا کر کہتا ہے محمد تو سیدھے راستے پر ہے، تو نبی پھر کیوں مانگتا تھا ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم؟ اس کا معنی یہ ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کتنے ہوتے ہیں جو بے ایمان ہو جاتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں تہجد پڑھتے رہتے ہیں پھر عشاء کی نماز میں بھی نہیں آتے۔ تو اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ استقامت کا پہاڑ میں دین کی طرف آیا ہوں۔ کتنے ہوتے ہیں جو بدل جاتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر کیا؟ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان پر انعام کیا ہے، نبیوں پر سب سے پہلے انعام، پھر صدیقین پر ابو بکر صدیق اور اس کی جماعت، پھر شہداء، پھر نیک لوگ۔ جو چرسی ہو وہ نیک ہوتا ہے، جو شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ میں اس گولڈے پر گیا نا تو ایک پیر کے گرد کافی سارے بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ پی ہوئی تھی اس نے۔ میں نے کہا کوئی ولایت ہمیں بھی دے دے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں ملتی، جنگل جانا پڑے گا، جنگل جانا پڑے گا۔ میں نے کہا میری بیوی ہے پیچھے، کا گھر چھوڑ دے۔ میں بھی جنگل گیا تھا، وہ مجھے پیر کہتا ہے۔ میں نے کہا بیوی تیری کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، اور اس نے اتنی بڑی گالی دی مجھے۔ میں نے بھی زیادتی کی اس کے ساتھ، کیسے ایسوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ چرسی اور شرابی ان کے گرد لوگ بیٹھے ہوتے۔ انعام کس پر کیا اللہ تعالی نے؟ نبیوں پر، انبیاء پر۔ انبیاء میں سے کوئی دیکھا کوئی ابو بکر صدیق کی کوئی قبر کا پجاری تھا؟ زمانہ جہالت میں بھی ابو بکر صدیق نے کسی بت پر چڑھاوا نہیں چڑھایا۔ زمانہ جہالت میں جب اسلام نہیں تھا تب بھی شراب کے قریب نہیں پھٹکے، جب انہوں نے اس وقت نہیں دیا۔ اور یہاں سارے کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں۔ آئے ہائے، فرمایا نہ غضب کیے گئے لوگوں کی ہو اور نہ گمراہوں کی، یہودی اور عیسائی، یہودی اور عیسائی، اللہ ان کے پیچھے نہ چلانا۔ ہر مسلمان غیر المغضوب علیہم، مغضوب کون ہے؟ کون سی قوم ہے؟ یہود۔ غضب ہے اللہ کا، آتا نہیں لوٹے فباؤ بغضب علی غضب، یہود اور ضالین، ضال گمراہ عیسائی، نبیوں کو انہوں نے خدا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب روز سورہ فاتحہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، لیکن بچوں کی کٹنگ، بچوں کے کپڑے، بچوں کی وضاقتہ، گھر کا ماتم، گھر کی خوشیاں ساری یہودیوں سے بھی 2 فٹ آگے آگے۔ اب تو کوئی شے نہ بچی، ہر چیز ہم وہاں سے لیتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے یہ دعا مانگو اللہ یہودیوں کے پیچھے نہ چلانا۔ اللہ فرماتا ہے قال ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کا جو اس نے مانگا۔ تو یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کا حصہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ النبی، صحیح مسلم 395۔